الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم كجسد واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله صدق الله العظيم۔ سامعین محترم، آج ہم آپ کو ایک 4 سالہ بچہ ہے شام کا، اس کا بہت ہی دردناک واقعہ ہے، وہ ہم آپ کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ قصہ اس بچے کا یہ ہے کہ شام کا ایک بچہ مروان نامی ایک لڑکا ہے، جب ان پر شام میں بمباریاں ہو جاتی ہے تو وہ بچہ شام کے صحراؤں اور ریگستانوں سے ہوتا ہوا جب ترکی کے کسی علاقے میں جاتا ہے تو UN کے ایک نمائندہ کو ہاتھ لگاتا ہے، یعنی UN کا ایک نمائندہ وہاں موجود ہوتا ہے، اس کو ہاتھ لگ جاتا ہے، وہ اپنے ساتھ اس بچے کو لے لیتا ہے۔ تو وہ بندہ اس بچے کے پاس ایک شاپر ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس شاپر میں کیا ہے۔ میرے سامعین محترم، اس شاپر میں ماں کے کپڑے تو ہوتے ہیں لیکن ماں موجود نہیں ہوتی، بہن کا دوپٹہ تو ہوتا ہے لیکن بہن موجود نہیں ہوتی، چھوٹے بھائیوں کے کھلونے تو ہوتے ہیں لیکن چھوٹے بھائی موجود نہیں ہوتے ہیں، کوئی سہارا دینے والا کوئی نہیں ہوتا اس کے لیے، کوئی دست شفقت رکھنے والا نہیں ہوتا، کوئی گود میں اٹھانے والا اس کے لیے نہیں ہوتا، کوئی اس کو کھلانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہ سامعین، یہ معصوم بچے کل میدان محشر میں میرے اور آپ کے گریبان پکڑیں گے کہ تمہارے آقا نے تو کہا تھا کہ المسلم کجسد واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، کہ سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، آنکھ میں درد ہو تو پورا جسم بے آرام رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں میچ وغیرہ دیکھنے سے فرصت نہیں ملتی، نہ ہی دکان اور ٹی وی وغیرہ سے ہمیں فرصت ملتی ہے، نہ ہمیں شادی بیاہ اور موبائل وغیرہ سے فرصت نہیں ملتی ہے۔ یہ معصوم بچے جو باپ کی لاشوں سے لپٹ کر رو رہے ہیں، ہمارے سہارا دینے والا چھن گیا، جو ماں کی ممتا کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، ماں کس کے حوالے کی جا رہی ہو۔ وہ بچے جو اپنے گھر کے دیوار میں خون سے لکھتے ہیں کہ یہ گھر مہمانوں کی مہمان نوازی سے معذرت کرتا ہے، یہاں مہمانوں کی ضیافت کرنے والا بڑے موجود نہیں ہوتے، وہ عورتیں، وہ بیٹیاں ہمیں پکار رہی ہیں کہ کوئی محمد بن قاسم نہیں، کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں، کوئی طارق بن زیاد نہیں، کوئی حضرت عمر کی طرح جرأت مند قدم اٹھانے والا نہیں۔ یہ سمندر میں بڑی بڑی لاشیں دیکھو، یہ برہنہ اور تڑپتی ہوئی لاشیں دیکھو، جن کی کان کاٹ دیے گئے، آنکھیں پھوڑ دیے گئے، جن کے زبان گدی سے کھینچ کر نکال دیے گئے، جن کے جسم کے 2 لخ کر دیے گئے، اعضاء پکڑ پکڑ کر وہ بچے کہہ رہے ہیں، ہائے افسوس، ہائے آقا کی امت، ہمارے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ خدا کی قسم میرے دوستو، ہم اس دنیا میں کرب دکھانے نہیں آئے تھے، ہم اس دنیا میں میچ کھیلنے نہیں آئے، ہم اس دنیا میں صرف بزنس کرنے نہیں آئے، ہم اس دنیا میں بلڈنگیں بنانے نہیں آئے۔ کل یہ آقا کی امت وہاں جا کر کیا جواب دیں گے ہم؟ کبھی برما میں مسلمانوں کو کاٹا جاتا ہے، کبھی سریا و شام میں مسلمانوں کو گاجر گلی کی طرح پیسا جاتا ہے۔ میں نے ایک پوسٹ دیکھا، اس میں لکھا ہوا تھا، تصویر تھی کہ اس روڈ خون سے رنگین تھا، ندی نالی کی طرح خون بہہ رہا ہے۔ نیچے کسی نے کمنٹس میں لکھا تھا، یہ عید الاضحیٰ کا موقع نہیں، یہ جانوروں کا بہنے والا خون نہیں، یہ مسلمانوں کا خون ہے
جو یہ آقا کی امت کا خون ہے، یہ معصوم بچوں کا خون ہے جسے اللہ اپنے حق کے بارے میں نہیں پوچھتا۔ یہ پھول جیسے کلیوں کا خون ہے جو مرجھا گئے ہیں۔ یہ ان سفید ریش مسلمانوں کا خون ہے جن کے ہاتھ اٹھتے ہی تو عرش اور عرش کا ستون ہل جاتا ہے، جن کے سفید بالوں کو دیکھ کر اللہ کو حیا آتی ہے۔ یہ ان کا خون ہے۔ مسلمان سارے کے سارے خاموش تماشائی بنا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے۔ بعض حکمران عرب سرزمین پر مندر بنا رہے ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ مجھے آقا کا وہ فرمان یاد آیا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک عرب کے کچھ قبائل مشرکین سے نہ مل جائے۔ ان بار بار مٹنے والوں کو سونے کی زنجیریں پہنائی جاتی ہے۔ کل یہ عرب حکمران کیا جواب دیں گے؟ حضرت آقا علیہ السلام کی امت کے ساتھ تو بربریت ہو رہی تھی، مساجد اور اعلام کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ ہم نے برج خلیفہ تو بنایا، برج دبئی تو بنایا، ہم نے برج ماہل تو بنائے، ہم نے دنیا کی سب سے بڑی عمارتیں بنائی، ہم نے شیشوں والی بلڈنگیں بنائی، ہم نے $500 ملین کا ایک جہاز خریدا، ہم نے $450 ملین کا ایک بحری جہاز خریدا، ہم نے دنیا کا سب سے بڑا محل تیار کیا۔ میرے کرب سب سے زیادہ تھے۔ ہمارے ایک سوٹ پر ہزاروں لاکھوں روپے خرچ ہوتے تھے۔ ہم نے ایک شادی میں لاکھوں کروڑوں خرچ کر ڈالے۔ ہماری گاڑیوں کی قطاریں کوئی گن نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، آج مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے اور ہماری عیاشیاں دیکھو۔ مسلمانوں میں ارباب اقتدار سے گلہ نہیں کرتا، میں اقوام متحدہ سے گلہ نہیں کرتا، میں ٹی وی چینل والوں سے گلہ نہیں کرتا، میں اپنے آپ سے گلہ کرتا ہوں۔ ہم نے اپنے دعاؤں میں انہیں کتنا یاد رکھا۔ ہم نے کسی رات کے اندھیرے میں اٹھ کر مصلی پر کھڑے ہو کر ان ماؤں بہنوں کے لیے دعائیں مانگی ہیں؟ کبھی نہیں مانی ہم نے۔ کسی نے اپنے جیب سے $1 نکال کر ان کے تعاون کے لیے دیا ہے، کسی نے تحریر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، بیان کے ذریعے ان کی مدد کی ہے، کسی نے ارباب اقتدار کے سامنے کھڑے ہو کر اس آواز کو اٹھایا۔ اتنا ہم کر سکتے ہیں وہ ہم انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ میرے سامعین محترم، ہم جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم کو دیکھیں گے، ہم اس کے خلاف انشاءاللہ آواز اٹھائیں گے، ہم ان کے لیے دعائیں مانگیں گے، ان کے لیے ان سے جتنا تعاون ہو سکتا ہے ہم انشاءاللہ کریں گے۔ ہم اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر من اور عمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔